اور انہوں نے 75 سال کے اندر ہمارا بیڑا غرق کر دیا. اور مودی کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ اسے کٹورا لے کر دنیا بھر میں گھومنے کے لیے میں نے مجبور کر دیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستانی عوام کو بہت بہت مبارک ہو. ہم نے جو سفر شروع کیا تھا الحمدللہ وہ کامیابی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور پاکستانی عوام نے ایک دفعہ پھر کامیابی حاصل کر لی ہے. پنجاب اسمبلی کے اندر جو کچھ ہوا کل رات کو، وہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ 186 جو ووٹ ہیں پریوزلائی کے، جو پی ٹی آئی کے اور کاف لیگ کے ملا کر بنتے ہیں، وہ کہیں بھی کوئی ایم پی اے بالکل سائیڈ پہ نہیں ہوا، غیر حاضر نہیں ہوا. اور جتنے بھی لوگوں نے طاقت کے ادارے ہوں، اسٹیبلشمنٹ ہو، ان کا پیسہ ہو، ان کی دھمکیاں ہوں، لالچ ہوں، سب چیزوں کو لوگ جو ہیں عوام کے پریشر کی وجہ سے، عوام جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں، منزل حاصل کر رہے ہیں. تو عوام کی پریشر کی وجہ سے وہ تمام لوگ وہیں پر جمے رہے، اور بالآخر ان لوگوں کو شکست ہوئی. ان کی شکلیں جو تھیں، رانا ثناء اللہ بھی اور عطا تارڑ بھی اسمبلی کے اندر موجود تھے، اور پھر وہ باہر جہاز کر کے جو اپوزیشن تھی تمام، یہ لوگ بھاگ گئے اسمبلی چھوڑ کے، نعرے لگاتے رہے اور پھر بھاگ گئے یہ لوگ. ان کی شکلیں آپ دیکھیں وہ دیکھنے والی تھی جو ان کے حالات ہو رہے ہیں. تو میں آپ کو مبارکباد اس لیے بھی دے رہا ہوں کہ پچھلے 75 سال کے اندر پاکستانی قوم کو یہی سمجھا گیا کہ یہ کوئی خاص ان کا کوئی روب نہیں ہے، کوئی دبدبہ نہیں ہے، ان کو جیسے بھی کیسے ہیں ہم لوگ بہلا لیں گے، پھسلا لیں گے، یا ان کی کوئی اوقات نہیں ہے. اصل میں اس ملک کا آئین کہتا ہے کہ اللہ کے بعد حکمرانی جو ہے اس عوام کی ہے، یہاں پر عوام فیصلہ کریں گے. اور اب پاکستان کی عوام جو ہے شکر الحمدللہ عمران خان صاحب کی وجہ سے اتنی شعور والی ہو چکی ہے کہ اب جو ہے عوام کھڑی ہو گئی ہے، اور تمام جو لوگ ہیں نہ ان کا پیسہ چل رہا ہے، نہ ڈنڈا چل رہا ہے، نہ طاقت چل رہی ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ عمران خان صاحب نے جو اپنا جو رستہ چنا ہے، اور وہ اس رستے کے اوپر بالکل کھڑے ہیں، اور بالکل بھی انہوں نے جو ہوتا ہے کہ بندہ لڑکھڑا جاتا ہے، لڑکھڑائے نہیں ہے، گولیاں بھی انہوں نے کھا لی ہیں. اس وجہ سے عوام کو بھی شعور مل رہا ہے، وہ بھی کھڑی ہو رہی ہے. تو عمران خان صاحب کے لیے تو یہ صحیح ہے کہ لیڈر ہیں ہمارے وہ، لیکن اس کے علاوہ یہ ایک بات ہے کہ آگے چل کر یہ عوام جب یہ سمجھ جائے گی، اور یہ ان کو مزہ آ گیا، چسکا آ گیا، ان کو اپنی جو ہے کہ طاقت جو ہماری کیا ہے، یہ طاقت جو ہے اگر ان کو سمجھ میں آ گئی، تو آگے پاکستان انشاءاللہ تعالی مستقبل کے اندر آگے جائے گا، آگے بڑھے گا. یہاں پر کوئی ادارہ جو ہے غلط حرکت کرے گا تو اس کو ڈر ہوگا اس ملک کی جو عوام ہے وہ ہمیں نہیں چھوڑنے والی. انشاءاللہ تعالی جب وقت آنے والا ہے، اور اس کے اندر عمران خان صاحب کا بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے بڑی زبردست طریقے سے پاکستانی قوم کو شعور بھی دیا اور لیڈ بھی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. اور اس کے علاوہ جو کچھ باتیں کرنی ہیں اس سے پہلے ذرا دیکھیں کہ اشتہار ایک آیا ہے. تو اشتہار ذرا دیکھنے سے پہلے ذرا یہ ایک ویڈیو نریندر مودی نے جو خطاب کیا ہے وہاں کر رہے تھے، انہوں نے جو بات کی ذرا وہ سنیں. پاکستان کی ساری ہیکڑی نکال دی، اسے کٹورا لے کر دنیا بھر میں گھومنے کے لیے میں نے مجبور کر دیا ہے. ٹھیک کیا کہ نہیں؟ انڈیا کا وزیر اعظم جس طرح کی باتیں کر رہا ہے، جو کل کا اخبار تھا اس کے اندر یہ سب کچھ ثابت ہو گیا. ذرا اخبار کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر اشتہار میں کیا چھپا اور کیا لکھا. تو اس کے اندر جناب یہ جب جنیوا گئے ہیں، اور یہ سارا جو یہاں سے اتنا بڑا جو ٹور لے کے اتنے لوگوں کو لے کے یہاں سے گئے ہیں، اس کے علاوہ جدھر سے نواز شریف اور مریم نواز بھی وہاں سے جنیوا پہنچے. اور اس کے بعد جب وہاں سے امداد ملی ہے، اور امداد ملی کیا ہے کہ وہ بھی 3 سال میں ملے گی، اس کی کچھ شرطیں میں بتاتا ہوں آپ کو. لیکن پہلے ذرا اشتہار دیکھیں، اور ان کو نا ان بغیرتوں کو شرم آنی چاہیے کہ جس طریقے سے انہوں نے یہ اشتہار چھاپا ہے. ذرا اشتہار کی ذرا آپ ذرا دیکھیں کہ اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ کیا ہے. لکھا ہوا ہے جی، وزیر اعظم پاکستان کی قیادت میں اتحادی حکومت کی کامیاب خارجہ پالیسی، کامیاب
خارجہ پالیسی الحمدللہ 19 ارب ڈالر 9 ارب ڈالر سے زائد امداد جو ہے جی انہوں نے یہاں پر وعدے ہوئے جمع کی. یہ ہے پاکستان کے وزیر اعظم کا لیڈرشپ کا مطلب کریڈٹ لینے کی ضرورت ہے اس بات کے اوپر کہ یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے. پاکستان نیوکلیئر پاور جی 24 کروڑ لوگوں کا ملک, دنیا کا آبادی کے لحاظ سے ایک بڑا ملک, اسلامی ملکوں کے اندر ایک بڑا اہمیت رکھنے والا ملک. پاکستان کا جغرافیہ اس کو آپ دیکھیں اور ذرا یہ اشتہار دیکھیں. پاکستان کا وزیر اعظم کیا اس کام کے لیے ہے کہ وہ پاکستان کے باہر سے جو غیر ملکی ہیں ان سے امداد جو لے رہا ہے اس کا کریڈٹ لے کہ جی ہاں میں لیڈر ہوں. کیوں؟ کیونکہ جی میں نے باہر سے امداد لے لی. یہ ہے لیڈرشپ ان کی اور اس کے اوپر الحمدللہ کر رہے ہیں. اور پھر کیا جی اعتبار خرچہ کر کے آئے, یہ پاکستانی عوام کا پیسہ ہے. لیکن چلے سنیں, اس کے بعد یہاں پر آتے ہیں یہ امداد جو لینے گئے تھے وہاں پہ غریبوں کے لیے, ہمارے سیلاب متاثرین کے لیے جو 3 سال تک ہمیں ملے گی, اس کی بھی کچھ شرطیں ہیں میں بتاتا ہوں. لیکن انہوں نے آتے ہی کیا کیا ہے, انہوں نے آتے ہی پاکستان بھر کے اخبارات کے اندر فرنٹ پیج پہ آدھے صفحے کے انہوں نے اشتہار چھاپ دیے اور نریندر مودی جو کہہ رہا ہے اس کو ہی ثابت کر رہے ہیں کہ ہاں جی پاکستان جو ہے وہ صرف اس بات کے اوپر ہی جو ہے وہ پھر رہا ہے کہ کشکول لے کے اور وہ در پھر رہا ہے. اور پاکستان کا وزیر اعظم جب پیسے اکٹھے کرتا ہے تو وہ اشتہار چھپواتا ہے پاکستان بھر کے اخبارات کے اندر, اور اس کے اندر اخبارات آپ دیکھ رہے ہیں کتنے اخبار, جنگ کیا, نیشن کیا, نیوز کیا, ٹریبیون کیا, ایکسپریس, دنیا, سب کو ہی انہوں نے جناب اشتہار دیے ہیں کہ پتہ نہیں بہت بڑا قلعہ فتح کر لیا. اور شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ آپ پاکستان کے وزیر اعظم خدا کا خوف کرو. آپ خارجہ پالیسی کی کون سی کامیابی بتا رہے ہو اس کے اندر کہ آپ نے وہاں سے امداد حاصل کر لی. آپ نے مطلب آپ کا کام پاکستان کا وزیر اعظم ہونے کے بعد سب سے بڑا یہ کہ آپ پاکستان کے جو دوست ملک ہیں یا جو دنیا بھر کے ممالک ہیں وہاں سے آپ نے ان کی جیب سے کتنے پیسے نکالنے ہیں. یہ ہے پاکستانی قوم کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے 75 سال کے اندر ہمارا بیڑا غرق کر دیا. اور مودی کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ ٹھیک ہے پاکستان مشکل میں ہے لیکن ذرا ایک بات یاد رکھیں, اور شکر الحمدللہ کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے ادارے بھی جو ہیں وہ بھی فیصلہ لگتا ہے کر چکے ہیں. جو کل کی جو ہوا ہے کہ پنجاب اسمبلی کے اندر جو کامیابی ہوئی ہے اور عمران خان صاحب کی جیت ہوئی ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا. تو مودی صاحب 2019 کے اندر جب ہمارے پاس ایک اچھی حکومت موجود تھی تو ہم جب آپ نے یہاں پر ایک ڈرامہ رچانے کی کوشش کی تھی اور یہاں پر جو حملہ کیا تھا بالا کوٹ کے اوپر, آپ نے جو جہازوں کے بم پھینکے تھے, اس کے بعد جو ہم نے آپ کو جواب دیا تھا, یقین کریں یہاں پر جو لوگ تھے ان کے اندر کوئی گھبراہٹ نہیں تھی. آپ بڑے ملک کے, آپ کا بڑا ملک ہے انڈیا کا, ہمارے سے بہت بڑا ملک ہے, آپ کی آبادی بہت زیادہ ہے, لیکن یہاں پر کسی کو کچھ نہیں تھا. سب لوگ اس بات پہ خوش تھے کہ پاکستانی ایئر فورس نے, پاکستانی افواج نے ایک منہ توڑ جواب دیا ہے اور ہم نے یہاں پر پھر چائے پلائی آپ کے پائلٹ کو. تو وہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے. مشکل وقت قوموں پر آتے رہتے ہیں. ہمارے پاس تو یہ مصیبتیں آ گئی تھی نا, یہ جو پی پی اور نون کی چلتی یہاں پر یہ سارا ڈرامہ انہوں نے کیا, جب سے یہ آئے ہیں ملک بربادی کی طرف ہی جا رہا ہے. 1992-91 تک آپ کا بڑا برا حال تھا, میں آپ کو یاد کرا رہا ہوں. آپ ہم سے بہت پیچھے تھے. آج اس کے بعد منموہن سنگھ جو تھے وہ آپ کے وزیر خزانہ تھے, انہوں نے ایک نئی پالیسی بنائی تھی. اس کے بعد جا کر انڈیا کھڑا ہونا شروع ہوا اور آگے بڑھتا گیا. ہم جو بیچ میں یہ آتے ہیں یہ چور لٹیرے, اس وجہ سے پاکستانی قوم کو ایک مشکل درپیش ہے. لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ پاکستان انشاءاللہ ہمیشہ زندہ باد ہے اور زندہ باد رہے گا, اور کبھی بھی ایسا موقع نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ کرے کہ پاکستان کے ادارے اور پاکستان کی عوام یکجان رہیں, انشاءاللہ رہیں گے اور بھی ہیں. یہ بات نہیں کہ ادارے یکجان نہیں ہیں اور عوام کو الگ ہے. چند لوگ تھے بیچ میں جنہوں نے تماشا یہاں پر بنایا تھا. آج بھی انشاءاللہ آپ کو ویسا ہی جواب ملے گا اور ویسے ہی جو ہے آپ کو جرت پاکستان کے اندر نظر آئے گی. پاکستان کھڑا ہونے میں جہاں صرف یہ ہے کہ لیڈرشپ ہمیں مل جائے اور تھوڑا سا ہم سیدھا اپنے آپ کو کر لیں, اپنی پالیسیاں سیدھی کر لیں جس طرح آپ کے منموہن سنگھ نے کی تھی, یقین کریں کہ یہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان انڈیا سے پھر آگے نکل جائے گا. ہم نے 92-93 تک آپ سے آگے ہی رہے ہیں, لیکن اس کے بعد یہ آگے جب یہ کھانے پینے والے تو ہم ذرا پیچھے ہو گئے ہیں. تو اس پر اتنا اترائے مت, یہ جو ہے نا اس کے اوپر اتنا آپ غرور نہیں کرنا چاہیے. تو
ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ برباد ہو جائیں، ادھر بھی انسان رہتے ہیں، انسانی کا ناطہ بھی ہمارا ایک ہے، اور وہاں پر مسلمان بھی بہت زیادہ لوگ ہیں، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بربادی آپ کی ہو جائے، لیکن یہ غرور جو ہے مجھے پسند نہیں آیا، تو میں نے ضرور بات کی کہ آپ انڈیا کے وزیراعظم ہیں تو اس طرح کی آپ حرکت نہ کریں۔ پاکستان میں اینٹی انڈیا ووٹ نہیں چلتا، یہاں پر اینٹی انڈیا جو ہے اس کے اوپر لوگ الیکشن نہیں چلاتے، یہاں پر جو ہے نا وہ جو تقریر کرتے رہتے ہیں لوگ بیٹھ کے، تو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی یہاں پر کہ ووٹ مل جائے گا جی انڈیا کے خلاف باتیں کرو، لیکن آپ کی ہاں یہ ضرور ملک کے اندر ماحول بن چکا ہوا ہے کہ پاکستان کے خلاف باتیں کی جائیں تو آپ لوگ کو ووٹ ملتے ہیں، ٹھیک اچھی بات ہے، آپ اپنی جو ہے وہاں پہ سیاست کریں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ 2019 کے اندر پاکستانی قوم نے اور پاکستان کی افواج نے آپ کے ساتھ کیا کیا تھا، اور بڑی اچھی چائے بھی آپ کے پائلٹ کو پلائی تھی۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔